بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 11 ستمبر سن 2023 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 526 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کی بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 10 شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میں نے ایک مرتبہ امامت کرائی اور اس نماز میں نے سورۃ العلق کی تلاوت کی اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ ہم نے سجدے سہو نہیں کیا ہے، پتہ نہیں سجدے سہو ان کا مطلب ہے یا سجدے تلاوت ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ سنت ہے، اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، تو دونوں صورتوں میں کیا ان کا جواب ہو سکتا ہے شیخ؟ دیکھیے، اگر وہ سجدے تلاوت مراد ہے جیسا کہ غالب گمان ہے، اس لیے کہ سورہ علق کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ سجدے سہو کے لیے سورہ علق کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ سجدے تلاوت ہی ہے۔ تو سجدے تلاوت اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سنت ہے اور چھوڑ دے رہا ہے جان بوجھ کر کے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ واجب ہے پھر بھی چھوڑ دے رہا ہے تو اسے سجدے سہو چھوڑنے کا گناہ ہوگا، سجدے تلاوت چھوڑنے کا گناہ ہوگا، البتہ نماز میں اس کے کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی۔ یعنی علی کل حال خلاصہ یہ کہ اگر کوئی شخص نماز میں سجدے تلاوت نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز مکمل ہے، اس لیے کہ سجدے تلاوت نماز کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ رکن ہے، نہ واجب ہے، نہ سنتوں میں سے ہے، یہ تلاوت کی سنت ہے، نہ کہ نماز کی سنت ہے۔ اور اگر سجدے سہو ہو جیسا کہ وہ لکھا ہے، تو اگر وہ یہ سمجھتے تھے اور یہی پڑھا تھا، لوگوں سے یہی معلوم تھا، ان کی یہ جہالت ہے، تو انشاءاللہ ان کی نماز ہو گئی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر جانتے ہوں کہ یہ سجدے تلاوت کسی واجب کے چھوڑنے پر ہے جیسا کہ ہوتا ہے، یا کسی نماز میں کسی اضافہ یا کمی کی وجہ سے ہے، تو راجح قول یہی ہے کہ سجدے سہو واجب ہے ایسی صورت میں۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر بھول جاتا ہے یا جاہل تھا، پھر لوگوں نے ابھی اسی وقت بتلا دیا کہ ابھی جائے نماز پر موجود ہے، یا چند ہی قدم گیا تھا کہ لوگوں نے بتا دیا، تو واپس آ کر کے سجدے سہو کرے اور پھر اس کے بعد سلام پھیر کر کے اپنی نماز سے فارغ ہو جائے، انشاءاللہ اس کی نماز مکمل ہے۔ اور اگر کافی وقت گزر گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معفو عنہ ہے، وہ چیز پر کوئی گرفت نہیں ہے، نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر ہم نماز میں تاخیر ہو جائے اور امام صاحب سلام پھیرنے کے قریب ہیں تو کیا ہم اپنی دوسری صف میں نماز شروع کر سکتے ہیں؟ بھائی، دوسری صف میں نماز آپ یہ سوچ کے شروع کرتے ہیں کہ آپ اپنی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، جی امام کی اقتدا میں نہیں جا رہے ہیں۔ اگر امام کی اقتدا مقصود ہے کہ چلو نماز کا اتنا ہی حصہ ہم کو مل جائے، انشاءاللہ اجر سے خالی نہیں ہے، اور بلکہ بہت سے علماء کے نزدیک اگر نماز کا کوئی بھی حصہ مل جائے، تشہد ہی میں تھوڑا سا کیوں نہ مل جائے، تو اسے جماعت مل جائے گی، اسے جماعت کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ کی یہ نیت ہے تو آپ کے لیے اگلی صف میں جگہ ہونے، یعنی آپ کے وہاں داخل ہونے کے امکان کے باوجود پیچھے کھڑا ہونا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف، اگر کوئی آدمی اکیلے صف کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہے، حتیٰ کہ بہت سے علماء کے نزدیک وہ نماز باطل ہے۔ جی تو آپ کی نیت کے اوپر ہے، اگر آپ کی نیت یہ رہی ہے کہ آپ کے اب تو ختم ہی ہو گیا، چلو ہم اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، کوئی حرجہ نہیں ہے، لیکن آپ کی نیت یہ ہے چلو تھوڑی ہی مل رہی ہے لیکن یہیں کھڑے ہو کے شامل ہو جا رہے ہیں، تو اس سے آپ کی نماز باطل ہے۔ جی آپ کو اٹھ کر کے دوبارہ اس نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ کے شروع کرنا چاہیے۔ جی اللہ ہے کہ پہلی صف میں جگہ نہیں رہ گئی ہے، اور اب امکان نہیں ہے کہ آپ کسی کو آگے پیچھے کر کے یا دائیں بائیں کر کے تھوڑا تشہد میں بیٹھیں کہ آپ وہاں پر کھڑے ہوں، تو ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو جائیں گے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ جی جی یعنی سامنے سے بیٹھے ہوئے انسان کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں، اس میں جو ہے وہ دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہونے کا ڈر ہے۔ جی اور یہاں پر امام صاحب کے سلام پھیرنے کا انتظار بھی ضروری نہیں ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر اپنی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو، اگر وہ جیسا کہ راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کم سے کم ایک رکعت امام کے ساتھ نہیں پاتا ہے تو اس کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن حق اصل یہ ہے کہ اس کو داخل ہو جانا چاہیے، اصل شرعی مسئلہ یہ ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یعنی جس حالت میں امام کو پائے اس میں داخل ہو جائے، جو کچھ نماز پائے وہ پڑھ لے اور باقیوں کو قضا کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ایک رکوع پائے یا نہ پائے،
تو اصل یہ ہے کہ نماز میں داخل ہو جانا چاہیے، اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اس کا عمل اجر سے خالی نہیں ہوگا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کی جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. جی یہاں پر وہ مسئلہ نہیں آئے گا کہ امام کے یعنی جماعت کے چلتے ہوئے دوسری جماعت یا جماعت کے چلتے ہوئے نہیں، کہاں جماعت بنا رہا ہے، تو اپنے اکیلے پڑھ رہا ہے نا، جماعت کہاں بنا رہا ہے. ہاں اگر جماعت بنانا چاہے تو انتظار کریں نماز کے سلام پھیرنے کے لیے. دیکھیں کہ 2-3 آدمی اور آ رہے ہیں، اب تو ہماری یہ نماز جماعت ہوگی ہی نہیں، لہذا ہم دوسری جماعت بنا کر کے پڑھ لیتے ہیں، تو جب امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنا ہوگا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم شادی کو ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں، زیور کی زکوٰۃ لا علمی کی بنیاد پر ہم نے ادا نہیں کی ہے، لہذا اب پتہ چلا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت ہو کہ اس 15 سال کے درمیان زیور کبھی زیادہ اور کبھی کم بھی ہوتا رہا ہے، تو اب مکمل زیور کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ بھائی دیکھیے اوسط نکالا جائے گا، اس کا اوسط اس کا نکالا جائے گا. اگر اس کے پاس صرف وہی اتنی زیور ہے اور اس میں یعنی الگ سے اس کے پاس اور کوئی رقم نہیں رہ گئی ہے، الگ سے کوئی رقم نہیں رہ گئی ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک سال نکالا، پھر دوسرے سال کتنا کم ہے اس میں سے کم کر کے نکالے گا، اس لیے کہ اس میں نکالا نا تو کچھ کم ہو گیا نا زیور ہے نا، پھر اس کے بعد نکالا تو کم ہو گیا نا، اس کے بعد نکالا تو کم ہو گیا، اس حساب سے وہ کم کرتے جائے گا. احناف کا اس سلسلے میں یہی مسئلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے پاس یہ رہا ہے کہ وہ زیور کو ویسے باقی رکھتا ہے اپنا، اور اس کی زکوٰۃ کس سے نکالتا ہے؟ عام پیسے سے نکالتا ہے کہ نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے پورے زیور کی ہر سال زکوٰۃ دینی ہوگی، اس لیے کہ اس کے پاس اس زیارت میں محفوظ رہ رہا ہے. جی تو کمی بیشی کا کوئی خاص تخمینہ، کوئی اندازہ صرف ہوگا کسی سمجھدار آدمی کے پاس بیٹھے ہے نا، اور اس کے پاس اپنا پورا رکھے کہ اتنا ہے، اور اس کے حساب سے اپنا حساب لگا لے. وہ ایک ضروری نہیں ہے کہ ساری، اگر بسا اوقات انسان کو محسوس تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. مثال کے طور پر پہلے 10 تولے سونا تھا، پھر اچانک 3 تولے بیچ دیا گیا، 7 تولے رہ گیا، 1-2 سال کے بعد پھر ایک 5 تولے اور جتنے دنوں تک 7 تولے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جن 7 تولے رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں. جب اس میں اضافہ ہوا 7.5 تولہ ہو گیا، تو چیز تو یہ یاد نہیں ہے نا، یہ سب چیزیں ہے تو اس کو اللہ کے یہاں بری الذمہ ہونے کے لیے تخمینہ لگائے، اپنا اندازہ لگائے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے. مگر دینا ضروری ہے، دینا ضروری ہے، صرف توبہ استغفار کافی نہیں. اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ اس کی زکوٰۃ ہونی چاہیے. اگر اس کے پاس تامحال کوئی پیسہ ہی نہیں ہے اس سونے کے علاوہ، تو سونا بیچے. اگر وہ کسی کی بھی ملکیت ہو، کسی کیا یہ کسی ملکیت کا سوال پیدا ہوتا ہے. ملکیت تو اسی کی رہتی ہے، لیکن بطور ہدیہ، جیسے بھائی ہدیہ دیکھیے اپنی ملکیت ہونی چاہیے، چاہے ہدیہ ملا ہے، خرید کر کے ملا ہے، ایک وراثت میں ملا، کسی طرح کی اپنی ملکیت ہے کہ نہیں ملکیت ہے. نہیں، بسا وقت سسرال والوں کی طرف سے جو ہدیہ ہوتا ہے، سسرال والے اس کو ناراض ہو جاتے ہیں، تو ناراض ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے زکوٰۃ دیجیے آپ اس کی، میرے پاس نہیں ہے میں اس میں بیچ کر کے دوں گا. یہ ایک فتنے کا سبب ہے، اس لیے اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری چیز اختیار نہیں کیا سکتی. فتنے کا سبب ہے تو ٹھیک ہے، احتیاطاً خود زکوٰۃ دے پھر اپنا فتنے سے بچنے کے لیے. جہنم کی آگ کو اپنے اوپر مول نہ لے. اب تاخیر ہو گئی ہے تو ایک بار کوئی ضروری نہیں ہے، رہ کر کے اس سال کچھ دے دیا، آئندہ سال دے دیا، آئندہ سال کچھ دے دیا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کفریہ وسوسے آتے ہیں، اور ان وسوسوں کی وجہ سے میرا ایمان بھی کمزور ہو گیا، برائے مہربانی کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں دوبارہ اسلام سے محبت کرنے لگوں. اولاً تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ان وسوسوں کو آپ حتی الامکان دور کرنے کی کوشش کریں، ایک چیز. دوسری چیز، وسوسے آپ کو کیوں آ رہے ہیں؟ کہیں اس میں بسا اوقات دیکھیے بعض لوگوں کو بعض جسمانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، شوگر کا بڑھ جانا، اور بسا اوقات اور کوئی بیماریاں ہوتی ہیں، بعض دماغ کی نسوں کا جو ہے اس میں براک آ جانا ہے نا، یہ بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. تو اس کو اولا دور کرنے کی کوشش کرے، اور اگر صرف وسوسے ہیں تو اس کے لیے استغفار اور تعوذ جو ہے اعوذ باللہ وہ پڑھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، سجدے کے اندر رو کر کے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ بالخیر کرے، ہے نا، ایسا نہ ہو کہ خاتمہ انجام ہو جائے. قرآن مجید کی خصوصی تلاوت اس سلسلے میں کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ خصوصی طور پر کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اور قرآن مجید تلاوت، ان چیزوں کو نہ چھوڑے. جی عقلی دلائل بھی کچھ دیے جا سکتے ہیں بھائی. وسوسے کا معاملہ عقلی دلائل سے نہیں ہوتا ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر عقلی دلائل موجود ہیں.
آپ سے قرآن مجید کے صداقت عقلی دلائل موجود ہیں، لیکن یہ وسوسہ جو آ رہا ہے اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے، یا تو بعض بیماریاں ہو سکتی ہیں، تو شیطان ہو سکتا ہے۔ نہیں، بعض بیماریاں اور شیطان اور بعض جو لٹریچر ہے آج کل پھیلا ہوا ہے اس کے ذریعے سے بھی بھائی وہ وسوسے نہیں آتے اس کی وجہ سے، وسوسے مطلب ان کا میرے خیال سے کہنے کا مطلب ہے دل میں خیالات آتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کی تقریر سن لیا، کسی بھی تو ایسی چیزوں سے دور رہیں، پھر کسی غیر مسلم کی کتاب پڑھ لیا تو ایسے دور رہیں، انہوں نے کچھ کمنٹس کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اب وہاں سے شک ہونا شروع ہو گیا اس بندے کو، بھائی دور رہیں اس سے، اس کو چھوڑیں۔ اب پڑھ چکا ہے اور وہ دماغ میں باتیں بیٹھ چکی ہیں، ٹھیک ہے، ان علماء کی کتابیں پڑھیں، ان علماء کی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کیا ہے، جیسے رنگیلا رسول کے مقابلے مقدس رسول پڑھے کوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صحیح احادیث کی روشنی میں جانتے ہیں، نیٹ کے اوپر تقریر کی شکل میں موجود ہے، تحریر کی شکل میں موجود ہے، ہر اعتبار سے موجود ہے، تو جہاں ان علماء ایسے لوگ تقریر سنا ہے، ان علماء کی بھی تقریر سنیں جنہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب ان پر کوئی آزمائش یا پریشانی نہیں آتی تو پریشان ہو جاتے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟ بھائی دیکھیے، یہ وقتی طور پر میرے ذہن میں بات نہیں ہے، ہم نے بھی سنائی ہے یا کہیں پڑھی ہے، لیکن اس کی سندی حقیقت حیثیت کیا ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، واللہ اعلم۔ البتہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ پریشانی اور مصیبت کو طلب کریں، ہے نا، اصل چیز یہ ہے کہ اسی لیے بہت سے علماء نے اس سے ہی منع کیا ہے، بعض حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں جس پر کلام ہے اہل علم کا کہ تم صبر کی دعا نہ کرو۔ صبر کی دعا کرنے کا معنی ہے کہ تم مصیبت کو دعوت دے رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ البتہ اگر مصیبت آ جائے تو صبر سے کرو اور اللہ تعالیٰ سے کہو، دعا کرو کہ اللہ اس پر ثابت قدم رکھے، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس پر ثابت قدم رکھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر کوئی ایسا کرتا تھا تو ایک تصور ہو سکتا ہے، نہ یہ کہ دعا کیا کرتے تھے اور پریشان ہوتے تھے کہ ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کیا۔ واللہ عالم، اس کی ایک وجہ جواب کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ اذا احب قوما ابتلا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، سنن ترمذی میں روایت ہے، تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جی شیخ، اسی کے قریب کا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر جب بھی کوئی پریشانی یا تکلیف انسان پر آئے تو یہ آزمائش ہے یا سزا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی دیکھیے، اگر انسان دین کے راستے پر اپنا چل رہا ہے، لیکن پہلے ایک بات عرض کر دوں، اصل یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے یہ سزا کا پہلو زیادہ غالب ہے آزمائش کے مقابل میں، اس لیے کہ ہم میں کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کوتاہی نہ ہوتی ہو، غلطیاں اور گناہ کے کام ہم سے نہ ہوتے ہو۔ صرف ہم ایک گناہ پر نظر کر لیں، ہم اپنی زبان سے کتنا گناہ کرتے ہیں، خاص طور پر لوگوں کی عزتوں سے متعلق کتنی باتیں کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو دہلا دینے کے لیے یہی اتنا کافی ہے، یہی اتنا کافی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ آزمائشیں، یہ مصائب جو آتے ہیں وہ مصائب مصیبتیں اللہ بما کسبت ایدیکم، اصل یہ ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ بسا اوقات ایک مومن کے لیے یہی چیز آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اب فرق کیسے کرے گا؟ علماء کہتے ہیں کہ اگر انسان دین کے راستے پر ہے اور مستقیم راستے پر چل رہا ہے، حتی الامکان کبائر سے اور صغائر سے پرہیز کر رہا ہے، اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو فوراً متنبہ ہو جاتا ہے اور اس سے توبہ کر لیتا ہے، پھر اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ لیکن جیسے ہم اور عام لوگوں کے طریقے سے انسان کوتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، تو اصل سمجھنا چاہیے کہ ما اصاب مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، یہ ہونا چاہیے، واللہ اعلم۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم آخری تشہد میں جو درود پڑھنا ہے یہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ علماء کرام کا راجح قول کیا ہے؟ بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ واجب ہے، اس لیے کہ وہ حدیث جو صحیح بخاری وغیرہ میں کعب بن عجرہ کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور ہم نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر سلام بھیجنا تو جان لیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البتہ اللہ تعالیٰ آپ پر صلاۃ یعنی درود کا بھی ہمیں حکم دے رہا ہے، وہ ہم کیسے بھیجیں؟ اور بعض روایات میں صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان میں، مستدرک حاکم میں اور سنن کبریٰ بیہقی میں ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو آپ پر درود کیسے بھیجیں؟
ہم جب نماز پڑھیں تو آپ پر درود میں کیسے بھیجیں تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ پر نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، تو آپ نے یہ دعا سکھائی، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو درود ابراہیمی ہے نا. تو یہ چونکہ حکم ہے، اور صحابہ کرام اصل سوال اسی لیے کیے ہی تھے، اس لیے راجح قول یہی ہے، جیسا کہ شافعیہ کا ہے، مالکیہ کا ہے، اور بہت سے احناف اس طرف گئے ہوئے ہیں کہ یہ واجب ہے. شیخ الحدیث مراکوری رحمہ اللہ نے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ مرعات کے اندر ایک لمبی بحث کرتے ہوئے علامہ شوکانی کے بھی اقوال نقل کیے ہیں، اور علامہ شوکانی نے ان تمام لوگوں کو جواب دیا ہے جو واجب کہتے ہیں، لیکن آخر میں شیخ الحدیث مراکوری رحمہ اللہ نے یہی کہا کہ لیکن دلائل سے، جیسا کہ امام بیہقی نے ذکر کیا، واضح یہی ہو رہا ہے کہ یہ واجب ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بات مشہور ہے کہ ان کے جسم میں جب وہ کیڑے پڑے ہوتے تو گرتے تو واپس اٹھا کر رکھ لیتے. یہ سب اسرائیلیات میں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں سے جو مطالبہ کیا ہے کہ علاج کریں، دعا کریں، یہ کریں، یہ اس کے خلاف ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، حجیت حدیث پر اگر کوئی اردو میں کتاب موجود ہو تو بتائیں. بہت سی کتاب ہے، ہمارے ہندو پاک کے علماء نے اس سلسلے میں جو کام کیا ہے وہ کام کسی اور زبان میں آپ کو نہیں ملے گا، کسی زبان میں آپ کو نہیں ملے گا. میں آپ کو 2 کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، وہ دونوں کتابیں اگر آپ لے لیں شاید نیٹ پر موجود ہوں. ایک تو حجیت حدیث مولانا اسماعیل سلفی گجران والا رحمہ اللہ کی، اور دوسری استاد محترم شیخ صفی الرحمن رحمہ اللہ کی کتاب انکار حدیث حق یا باطل. انکار حدیث حق یا باطل، یہ دونوں کتابیں اردو کے اندر موجود ہیں اور نیٹ پر بھی موجود ہوں گی. ان کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ مسئلہ حل ہو جائے گا. خاص طور پر شیخ الحدیث اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کی جو تحریرات ہیں وہ بڑی ہی دلچسپ ہیں. جی اور خصوصاً انہوں نے جو حجت حدیث آیات قرآنی کی روشنی میں جو ذکر بیان کی ہے وہ ایک نادر چیز ہے، یعنی قرآن مجید کی آیات سے کس طریقے سے حدیث کی حجیت ثابت ہو رہی ہے، وہ پڑھنے کے لائق ہے. جی اگلا سوال، ساتھی نمازوں کی تعداد پوچھی ہے. تقریباً یعنی ہر نماز میں یہاں پر جو ایک 2 نفل کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی اصل نماز کتنی ہے؟ مثال کے طور پہ جیسے اس میں عشاء کی نماز 17 رکعت بتائی گئی ہے، تو اس کے تعلق سے ظاہر بات ہے یہ کہ بدعت ہے. صحیح حدیث سے عشاء کی نماز 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، اور اگر کوئی آدمی اس حدیث کے اوپر عمل کرے کہ بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، تو چلو عشاء سے پہلے 2 رکعت ہے کہ نہیں ہے. اب اس کے لیے 4 رکعت سنت کہتے ہیں کہ نفل کہتے ہیں پہلے ہے، پھر 4 رکعت فرض ہے، پھر 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت نفل ہے، 3 رکعت وتر ہے، پھر 2 رکعت نفل ہے. یہ کیا چیز ہے کہ نہیں؟ یہ ایسی چیز ہے جو دین میں ایک اضافے کی حیثیت لے رہا ہے، جو بدعت ہے. جی یعنی ہر نماز میں جیسا کہ اس میں ایڈ کیا گیا 2 رکعت نفل، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بدعت ہے، اس لیے کہ اس نماز کا حصہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ مسجد میں آ گئے ہیں باوضو ہیں، چلو ہم 2 رکعت الگ سے اضافہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی ہونا چاہیے، نہ ایک عادت بنا لیا جائے. اور یہاں صورتحال یہ ہے، لوگوں نے اس کا نام دے دیا ہے گویا عشاء کی نماز، مغرب کی نماز گویا کی 7 رکعت ہے، جی ہے نا، 3 رکعت، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل. اور اس بدعت کا بدعت کی برائی اور خرابی، اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت جو سنت غیر مؤکدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل، اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. اس کے خلاف کیا ہے؟ یہ بدعت. تو سچ کہا حسان ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہ جب بھی کوئی قوم بدعت ایجاد کرتی ہے تو اس سے ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے. تو یہاں سنتیں جاتی رہی اور بدعت ان کی جس کی جگہ لے لیا ہے لوگوں نے. جی اگلا سوال کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم، اگر بھائی شیعہ اور بہن سنی ہو تو کیا بہن اپنے بھائی کے گھر جا کر کھانا وارا کھا سکتی ہے؟ بھائی کیوں نہیں کھا سکتی ہے؟ اگر غیر مسلم بھی ہو پھر بھی جا کے کھا سکتی ہے. البتہ اس بات کا اہتمام رہے کہ اس سے اس کے عقیدے اور ایمان میں کوئی فرق نہ ہو، اس کے بچے یا اس کے یعنی تربیت میں اس سے متاثر نہ ہو. کس طریقے سے جاتے جاتے وہ بچوں پہ اندر ہو جائے، بچے شیعہ ہو جائیں کل. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم، اگر سود لینے والے رشتہ دار سے رشتہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ رشتہ بالکل رکھیے، آپ رشتہ آپ نہ توڑیے، ہے کہ نہیں. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہاں ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے تو ان کو احساس ہوگا
اور وہ اس برائی سے توبہ کریں گے تو ٹھیک ہے، آپ چھوڑ دیے، اس لیے چھوڑ دیے اور واضح کیجیے کہ ہم اس لیے نہیں آ رہے ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہوتا ہے کہ اور ضد کے اوپر آ جائے، اس طریقے سے ہم سمجھاتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اس سے توبہ کر لے، تو ٹھیک ہے آپ کے لیے جانا جائز ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترمہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ لون لے کر اگر کوئی تعلیم اگر مکمل کرتا ہے تو اس کے بعد وہ کوئی نوکری وغیرہ یہ ساری چیزیں کیا جائز ہوں گی یا نہ جائز؟ بھائی اگر نوکری وہ کر پاتا سکتا ہے، جو سرٹیفکیٹ موجود ہے، سرٹیفکیٹ نہیں ہے، لون لے کر، پہلے تو لون لے کر پڑھائی کرتا ہے. بھائی سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے نا اس نے، جی پڑھائی کی بغیر سرٹیفکیٹ کے لیے سرٹیفکیٹ حاصل کی ہے نا. تو اب اگر جو ہے جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ کام جانتا ہے تو وہ کام سے اس کی کمائی حرام نہیں ہوگی، حرام حرمت اس کے اوپر ہوگی، لون لینے کا گناہ ہوگا. البتہ یہ کمائی اس کے لیے حلال ہے. جی یعنی اسی کے قریب کا وہ بھی سوال لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ جو یعنی ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ بنا کر جو آپ کرتے ہیں تو وہ کمائی کیسے کیا حالت رکھتی ہو؟ بھائی دیکھیے اگر وہاں پر یہ شرط ہے، دیکھیے ڈپلیکیٹ مسئلہ الگ ہے، اس لیے گویا وہ ہے ہی نہیں. یہاں سرٹیفکیٹ آپ کے پاس موجود ہے لیکن سرٹیفکیٹ آپ کے پاس کیا ہے، محنت کی ہے لیکن آئی ہے، لیکن آپ نے پڑھنے کے لیے سود لیا ہے، وہ اس سے الگ مسئلہ ہے. جی اگر وہ فعلاً وہ منحصر ہے اسی کے اوپر تو بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ وہ ناجائز. جی یہاں پر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، پرفیکٹ ہے، کام سب کچھ آتا ہے، اب کمپنی میں ایک فارمیلٹیز کے لیے کمپنی کہتی ہے کہ بھائی کہیں سے بھی ایک سرٹیفکیٹ ارینج کر دو، تو اس موقع پر کیا حکم؟ اگر کمپنی کہتی ہے اور کمپنی کے مالک کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا نہیں، ہمیں کام چاہیے بس، لیکن تمہیں داخلے کے لیے کیا ہونا چاہیے، ایک سرٹیفکیٹ لینا چاہیے، تو ظاہر بات اس سے یہ جعلی کام کرنے کا گناہ ہوگا، یہ کمائی اس کی حلال ہوگی، جعلی کام کرنے کا گناہ ہوگا. یعنی کام آتا ہو چاہے کمپنی کہے یا نہ کہے، کام آتا ہے اس کو نہیں. کمپنی اگر دیکھیے نہیں اجازت دیتی ہے، منحصر ہو کس کے اوپر، اس کے اوپر. یہاں کمپنی آپ سے کام لے رہی ہے آپ کرنے کی وجہ سے، سرٹیفکیٹ کی وجہ سے نہیں لے رہی ہے. لیکن اگر کہیں ہے کہ منحصر ہے یہ نوکری ملے گی کب ہے، اگر کمپنی کو معلوم ہو جائے کہ اس کی سرٹیفکیٹ جعلی ہے، ایسا کہ ہاں سعودیہ بہت جگہ ہوتا ہے تو آپ کو نکال دیں گے، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے. فرق ہے دونوں میں. یہاں کمپنی جو ہے آپ کے عمل کو اس پر منحصر نہیں کر رہی ہے، صرف آپ کے داخلے کو منحصر کر رہی ہے بس. جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ عورتیں جو ہے آرٹیفیشیل رنگس وغیرہ زیور وغیرہ پہن سکتی ہے نہیں؟ بھائی میں تو نہیں سنتا اس میں کوئی چیز حرام، کوئی چیز حرمت کی ہے. سونے کا پہنے، چاندی کا پہنے، جیسے خود اللہ کے زمانے میں تمام زیورات جو ہے سونے اور چاندی کے نہیں رہا کرتے تھے. جی جی جی. اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ کیا شادی سے پہلے محبت کرنا جائز ہے جس سے شادی ہو رہی ہو؟ بھائی دیکھیے محبت کی ایک صورت ہے کہ ایک فطری ہوتی ہے، کسی لڑکے کے بارے میں سنا کہ ہاں بھائی وہ بڑا نیک ہے، بڑا ہونہار ہے، اب اس سے محبت ہو گئی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب اس کے لیے خطوں کی دعوت کرنا اور یہ کرنا جسے آج کل آزمانا کہتے ہیں، تو یہ چیز ناجائز اور حرام ہے نا. فرق سمجھ آئے؟ جی جی. نہیں یہاں پر اس طریقے کی محبت بھی تھوڑی سی پیار والی باتیں وغیرہ جس سے شادی ہو رہی ہے وہ ناجائز اور حرام ہے. وہ ابھی آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ سے اس سے پیار محبت کی بات نہیں کرنی. اچھا بات نہ اجنبی ہے، دل میں محبت کر لیں تو ٹھیک ہے. دل وہی تو کر رہا ہوں کہ اگر اس کے کس وجہ سے کر رہا ہے. نہیں محبت بھی تو دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک تو میاں بیوی والی محبت، ایک تو دینی محبت، ایک تو الگ چیز. نہیں فطری دینی نہ کہی، فطری محبت کہیے آپ اس کو. فطری محبت کی انسان کو یہ عورت سنتی ہے کہ ہاں لڑکا کیا ہے، بڑا دیندار ہے، بڑا ہونہار ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، سن کر کے اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. جی لیکن ہے اب اس کے لیے کیا ہے، اب آنا ان سے باتیں کرنا، ان کے ساتھ ملاقات کرنا اور چیٹنگ کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب جائز ناجائز اور حرام ہے. یعنی دلی کیفیت جو ہے وہ دل میں محبت اتنا بھی کرنا کر لے. جی بالکل. مگر اس کا اظہار نہیں کرے. نہیں اظہار کا دیکھیے آپ ذرا اس کو اس طرح سوچئے کہ اظہار کا معاملہ نہیں، اس کا طریقہ وہ نہ اپنا یہ محبت کرنے کا فرق ہے. ایک محبت جو ہے آپ نے سنا وہ پیدا ہو گئی، اور ایک ہے کہ آپ ایک شروع کر رہے طرح دیکھیں اس کے ساتھ آزماتے ہیں تو یہ کیسا رہتا ہے نا. یہ محبت گویا کہ آپ کی خریدی ہوئی ہے، یہ بناوٹی محبت ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک فطری چیز آپ کے دل میں پیدا ہو گئی، ہر انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں اسی کے قریب سوال کہ حالت ایام جو ہے، حیض کے ایام جو ہے کسی عورت کے اگر 15 دن کے نارمل آتے ہوں، پھر اس کے بعد حالت ایسی ہو گئی ہو کہ پورا مہینہ یعنی خون آتا ہو اور
فرق بھی نہیں کر پا رہی ہے عورت کہ حیض کون سا ہے، استحاضہ کون سا ہے، اور طہارت کی جو نشانی ہے وہ بھی ظاہر نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں عورت کیا کرے؟ وہ یہ دیکھے گی کہ اصل اس کے حیض کتنے دن رہا کرتے تھے شروع میں، جب سے شروع ہوا ہے کتنے دن رہا کرتے تھے، تو اتنے دن کا وہ اعتبار کرے گی اور باقی دن نہا کر کے وہ نماز وغیرہ پڑھے گی۔ اگر یہ بھی ہو کہ شروع ہی سے معاملہ چلا آ رہا ہے نا، ابھی شروع ہوا اور کیفیت پیدا ہو گئی، جبکہ ایسا نادر ہوتا ہے اندر میں نادر، تو دیکھے کہ اپنے خاندان کی چچے، اپنی بہن، یہ ان کا حیض کتنے دن نارمل رہا کرتا ہے، تو اتنے دن وہ رکے گی اور باقی دن کیا ہے وہ طہارت حاصل کر کے نماز وغیرہ پڑھے گی۔ جی، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے ابتدا میں اور پھر چند 10 سالوں کے بعد کچھ اور سچویشن بن گئی ہو۔ علی کل حال یہ حالت پیدا ہونے سے پہلے عام اس کی حالت کیا تھی اس کا اعتبار ہو، یہ حالت جو اس کی ہے، بیماری بڑھ تو بھی سکتی ہے نا، 5-10 سال تک 7 دن کا تھا، پھر اس کے بعد 11 دن کا ہو گیا، بھائی 15 دن کا ہو دیکھیے گیا۔ بیماری یہی ہے کہ آیا وہ بیماری ہے یا کہ حیض ہے، دونوں میں فرق ظاہر بات کرنا ہے، اور یہ فرق اگر یا تو سمجھدار ڈاکٹر یا عورت سمجھدار ہو تو اپنا کر سکتی ہے، اس لیے کہ اولاً خون کے رنگ کی وجہ سے، خون کے اندر بو اور مہک کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے انسان کے جو جسم، عورت کے جو جسم کی کیفیت ہوتی ہے حیض کے ایام میں، اس کی وجہ سے جی، کمر میں درد ہونا، سر میں درد، چشاپن ہونا، یہ استحاضے کے اندر نہیں ہے، یہ حیض کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جی، اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم اگر کسی کے پاؤں وغیرہ میں زخم وغیرہ لگ جائے تو وہاں پر کچھ جلا الا کر اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ انا انہا امتی عن الکی، آپ نے الشفاء فی ثلاثہ، شفا 3 میں ہے، اس میں آپ نے کیا فرمایا، وقیۃ من نار، یعنی جسے آج کل کیا کہا جاتا ہے، وہ داغنا کہتے ہیں، لیکن آپ میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں، لیکن یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو ہے کئی اپنے ہاتھوں سے کی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ جی، اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم جیسا کہ آج کل لڑکیاں یعنی ماسک لگا کر نکلتی ہیں نوز پیس کی جگہ، جیسے کہ کورونا کے بعد سے لڑکیوں نے یہ شروع کر دیا کہ ماسک لگا رہی ہیں، جس میں ان کے ایبرو یا ان کا جو پیشانی وغیرہ ظاہر رہتی ہے، یا کبھی ایبرو تو آ جاتا ہے یا کبھی پیشانی ظاہر ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا لڑکیوں کو منع کرنا چاہیے یا یہ کام چل سکتا ہے اس سے؟ بھائی دیکھیے، ماسک یا کیا کہتے ہیں، یہ حجاب کا بدل نہیں بن سکتا، حجاب میں جن انسان کے، جن عورت کے جسم کے جن حصوں کا، پیشانی ہے، بسا اوقات بال کا حصہ ہے، کان وغیرہ ہے، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ماسک سے ساری ڈھک نہیں پاتی ہیں، ماسک سے ڈھک نہیں پاتی ہیں، لہذا یہ اس کا بدل نہیں ہے۔ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ جس جگہ حجاب وغیرہ پر پابندی ہوتی ہے، حجاب وغیرہ پر پابندی جیسے بہت سے علاقے میں ہے، ہمارے آپ کے یہاں پیدا ہو رہی ہے یا فرانس وغیرہ میں ہے، تو عورت اس سے اپنا گزارا کر سکتی ہے، چہرہ کھلا رہنے سے یہ بہتر ہے۔ جی، مثال کے طور پر اسکارف وغیرہ باندھ لے پوری طریقے سے، بال وغیرہ ڈھک لے اور ساتھ میں یہ ماسک لگا لے۔ ہاں تو لیکن پھر بھی شیخ وہ چہرے نہیں، بعض حصے ایسے داخل ہو ظاہر ہو جاتے ہیں جو چہرے اس کے برقعے میں ڈھکے رہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق کو لے کر اختلاف ہو جائے کہ شوہر کہتے ہیں کہ ہم نے 1 دی ہے یا شوہر نے 2-3 دے دیے، بیوی کو بھی شک ہے اور شوہر کو جب کہا جاتا ہے کہ چلیے کسی عالم کے پاس جا کر اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں تو شوہر جانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، تو عورت بھی اس صورت میں کہ جو مجبور ہے اس کے پاس کوئی جانے کا راستہ نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ علی کل حال دیکھیے، عورت کو اگر یقین ہو، عورت کو یقین اگر ہو کہ شوہر نے 3 طلاق دی ہے اور ہو گئی ہے 3 طلاق ہے، تو عورت کے لیے اب اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، سمجھائے نہیں مانتا ہے تو قانون کا دروازہ کھلا ہوا ہے، قانون کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے قانون میں کرے، پھر ظاہر بات قاضی تو اس کو بلائے گا نہیں بلائے گا، کورٹ میں اسے بلایا جائے گا نہیں بلایا جائے گا۔ نہیں، جب پردیسوں میں جہاں رہتے ہیں، جہاں پر قید و بند کی جیسی زندگی بھائی وہاں کیوں نہیں، بالکل وہاں تو اور آسان ہے، وہاں تو عورتوں کے لیے اور آسان ہے کیس وغیرہ کر دینا، وہاں تو اور جلدی سنوائی ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو چلو نہیں، مثال کے طور پر اب سعودی عرب کا یہ کوئی شہر ہے، گاؤں لے لیں، پاسپورٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس،
نہ باہر نکلنے کے کوئی امکان ہے وہاں پر. اکیلی کہاں جائے گی عورت, کس کے پاس جائے گی؟ نہ عربی آتی ہے نہ بول شیخ اتنا جو ہے آپ معاملے کو نہ بڑھائیے. کوئی جگہ ایسی سعودیہ میں نہیں جہاں پاس پڑوس میں کچھ لوگ نہ رہتے ہیں اور جہاں پر محکمہ نہ ہو. الغاز جیسی چھوٹی جگہ جس کی 10,000 کی بھی آبادی ہے وہاں پر محکمہ اور کورٹ ہے, پولیس والے ہیں, سب کچھ ہے. تو اس حرام کاری سے اگر اسے یقین ہے, شرط یہ ہے نہیں, یقین کی بات تو الگ ہے, لیکن شک والی جو بات شک کا معاملہ میں نہیں کہتا, لیکن غالب کیا ہے؟ اب جانا تو اسٹیپ تو اس کو لینا ہے نا کہ اب یہ معاملہ تو ہو گیا ہے. جیسا آپ کہتے ہیں کہ وہ دونوں مل کر میاں بیوی کسی قاضی کے پاس پہنچے یا کسی عالم مفتی کے پاس پہنچے, تو پہنچنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے, تو وہ خود جائے, اکیلے جائے, کہیں بھی جا سکتی ہے وہ. تو پھر تو وہ وہی بات بھی واٹس ایپ پہ بھی ہم سے سوال کرتی ہیں. بھائی دیکھیے, ہم فیصلہ تھوڑی کر سکتے ہیں, ضروری ہے کہ شوہر کو بلایا جائے. ہم تھوڑی بلا سکتے ہیں شوہر کو, اس سے حلف لی جائے, اٹھوایا جائے, اور اس کی نہیں, وہی بات کیسے ہے, اس کی کیفیت کیا ہے؟ قاضی دیکھے گا کہاں ہے, لعاب تو نہیں ہے, اس کے دین کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں اس کے نزدیک؟ یعنی پولیس والے تک جانا ہی پڑے گا. بالکل جائے. تو شک میں بھی پولیس والے تک جائے؟ بھائی شک کی, صرف شک کی بات نہیں ہے. اگر غالب گمان ہے تو شک میں ہے تو ظاہر بات ہو گناہ اس کو شوہر کے اوپر ہوگا, اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. یعنی شک میں ہے تو جو شوہر کہتا ہے وہ اس کی بات مان لی جائے گی. جی, تو قاضی اسی کی بات مانے گا ہر ایک بات, اس لیے کہ طلاق کا اختیار کس کو ہے؟ شوہر کو ہے, اس کی بات مانی جائے گی. اگر بیوی کو یقین ہے یا غالب گمان ہے, ظاہر بات اس کو اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے. وہ فیصلہ لے گی, چاہے وہ کسی بھی پریشانی میں کیوں نہ ہو, کسی بھی پریشانی میں وہ جا کے عذر کام نہیں دے گا کوئی اس کے. یعنی وہاں پر رہنا, ساتھ میں رہنا, صرف رہنا بھی کافی نہیں ہوگا اس کے لیے. دیکھیے رہے گی کیسے, ایک گھر میں دونوں میاں بیوی اگر اس کے رہ لیں گے, اگر جیسے ان کا کہنا ہے کہ ہم, آپ خود سوچیں, آپ فیصلہ کریں کہ رہ لیں گے ایک گھر میں, نہیں پردہ نہیں ہوگا, لیکن ہم بستری سے تو عورت روک سکتی ہے, روک سے, لیکن مرد رکے گا؟ وہ کہتی کہ ہم دور ہیں. واللہ اعلم. یہ فتنے کی جگہ ہے, ایک نہیں ہے, اس سے پرہیز ضروری ہے. 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 3 دن, کتنے دن تک وہ روکے گی؟ جی, جب تک چھٹی نہ جائے انڈیا پاکستان. بھائی اتنے روک لے گی اپنے آپ کو, فتنے میں نہیں پڑے گی. میں سمجھتا ہوں صرف کہنے کی بات ہے بس, حقیقت واقع میں نہیں ایسا ہوگا. سامعین اکرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس, مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.